امریکہ کے شہر نیو یارک میں ایک بلینئر پاکستانی خاندان کو گرفتار کیا گیا ہے جن پر الزام ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پر 38 ملین امریکی ڈالر کا جو ہے نا وہ فراڈ کیا ہے۔ اور اب جناب یہ سٹوری وہاں کے سب سے بڑے اخبار نے بریک کی ہے۔ اس فیملی کی تصاویر اور تمام جو ان کے اثاثہ جات تھے اس کے حوالے سے کیسے انہوں نے فراڈ کیا، کیسے انہوں نے دو اپنے وہاں پر جو ایج کیئر ہاؤسز آشیانہ اور اپنا یہ ایج کیئر ڈے کیئر سینٹر بنائے ہوئے تھے اور ان کو کیسے مس یوز کیا، اس حوالے سے الزامات تو لگا دیے ہیں اور پولیس نے ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، لیکن ابھی ان کو کوئی سزا نہیں ہوئی کیونکہ ان کا کیس ابھی چل رہا ہے۔ اس کی جو ہے نا وہ تصدیق عدالت کی جانب سے ان کو مجرم ثابت کرنے کے حوالے سے سامنے نہیں آئی۔ تاہم یہ جو خاندان ہے اس کی تفصیلات بتانے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عرصہ دراز سے امریکہ میں مقیم ہے اور بہت زیادہ میڈیکل کے حوالے سے ان کے وہاں پر بزنس ہے، ان کی فارمیسیز ہیں، دو ان کے بڑے ڈے کیئر سینٹرز ہیں جن کا نام آلریڈی میں بتا چکا ہوں، آشیانہ اور اپنا۔ تو ان کی اہلیہ، یعنی یہ ساری چیزیں میں آپ کو ڈسکس کرتا ہوں، لیکن جو میں چیز بتانے لگا تھا وہ یہ ہے کہ ابھی ان الزامات کو عدالت میں ثابت کرنا ہے، لیکن یہ جو اتنا بڑا ادارہ نیو یارک ٹائم ہے اس نے تمام تر تفصیلات شائع کر دی ہیں۔ تو جو خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ بھی ہم نیو یارک ٹائم کی ہی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنی طرف سے ہم کچھ بھی اس خبر میں نہ تو ایڈ کریں گے اور نہ ہی اس میں کچھ کم کریں گے۔ تو یہ خاندان کون ہے؟ اب آتے ہیں اس سارے جو اس وقت جو ایک تہلکہ سا مچا ہوا ہے جو ان کے حلقہ باب ہے نیو یارک میں ان کے، کیونکہ یہ جو ایک بزنس خاندان نہیں تھا بلکہ ایک وہاں کی جو پولیٹیکل سرگرمیاں ہیں یا وہاں پر رفاہ عامہ کی سرگرمیاں ہیں اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ تو بہت سارے ایسے کمیونٹی ممبرز ہیں جو ان کے اس کرپشن کے جو الزامات ہیں ان کے لیے شاکنگ نیوز ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سچ ہیں یا غلط ہیں، فیصلہ عدالت کرے گی، لیکن رپورٹ شائع ہو چکی ہے جس نے تہلکہ مچا دیا۔ تو اب ہم بتاتے ہیں ان کے نام کیا ہیں اور ان کا طریقہ واردات جو مبینہ طور پر بتایا گیا ہے نیو یارک ٹائم کی جانب سے وہ کیا تھا۔ تو یہ جناب نیو یارک میں 38 ملین ڈالر کے میڈیکیٹڈ فراڈ سکینڈل میں پاکستانی نیاد امریکی کاروباری شخصیت گرفتار کی گئی ہیں۔ امریکہ کی ریاست نیو یارک سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے جہاں پاکستانی نیاد امریکی کاروباری شخصیت اور سماجی رہنما پرویز صدیقی کو 38 ملین ڈالر کے مبینہ میڈیکیٹڈ فراڈ میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 78 سال ان کی ایج ہے۔ پرویز صدیقی صاحب جو کہ جن پر الزامات لگائے گئے ہیں انہوں نے اپنے 7 دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر بروکلین میں قائم 2 سوشل ایڈلٹ ڈے کیئر سینٹرز اے پی این اے اور ایڈلٹ ڈے کیئر سینٹر آشیانہ سوشل ایڈلٹ ڈے کیئر، یہ جناب ایک بنائے ہوئے تھے جن پر بڑے پیمانے پر بدعنوانی کا مبینہ طور پر کرپشن کا جو الزام ہے وہ سامنے آیا ہے۔ تو یہ جو مزید اس کی جو تفصیلات ہیں وفاقی استغاثہ کے مطابق یہ فراڈ مبینہ طور پر 2019 سے 2025 تک کیے گئے اور جس کے دوران بزرگ شہریوں کو میڈیکیٹڈ پروگرام میں رجسٹرڈ کروا کر ان کے نام پر ایسی طبی اور سماجی خدمات کے بل وصول کیے گئے جو حقیقت میں فراہم ہی نہیں کی گئی۔ یہ میں آپ کو اس کی ساری تفصیل بتاتا ہوں لیکن پہلے یہ خبر ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ تحقیقات کے مطابق بعض بزرگ افراد اپنا میڈیکیٹڈ کارڈ استعمال کرنے کے بدلے ہر ماہ تقریباً $500 وصول کرتے تھے، ان کو دیے جاتے تھے، جبکہ حکومتی اداروں سے ہزاروں ڈالر کی ادائیگیاں وصول کی جاتی رہی ہیں۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق ملزمان نے جعلی حاضری رجسٹر تیار کیے ہوئے تھے، پاکستان میں موجود عملے کے ذریعے جعلی بلنگ کروائی جاتی اور رقوم مختلف طریقے سے جو ان کا طریقہ واردات تھا اس سے رقم کو شفاف کیا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکام کا کہنا ہے کہ دسمبر 2025 میں چھاپے کے بعد بعض ملزمان نے عملے کو موبائل فون فوری تبدیل کرنے اور ڈیٹا حذف کرنے کی ہدایت کی تاکہ ثبوت مٹائے جا سکے، یعنی سب کو کہہ دیے کہ فوری طور پہ موبائل چینج کر دو، موبائل سٹ دو تاکہ ثبوت ختم ہو جائے۔ اس مقدمے میں شازیہ بی بی المعروف شازیہ وٹو، عبدالعزیز شیر علی، زبون احمد، جوسنا بیگم، سائرہ خاتون اور عطیہ شہناز بھی نامزد ہیں، یعنی تقریباً 8 لوگ شامل ہیں۔
پرویز صدیقی جو نیو جرسی میں تقریباً 15 فارمیسیز کے مالک ہیں اور مقامی سیاسی حلقوں میں ایک بااثر شخصیت کے طور پر سمجھے جاتے ہیں، وہ مختلف ڈیموکریٹک سیاستدانوں کو مالی معاونت بھی فراہم کرتے رہے ہیں جب الیکشن وغیرہ یہ کمپین ہوتی تھی، اور کئی اہم سیاسی شخصیات تک رسائی رکھتے ہیں۔ وفاقی تحقیقاتی اداروں نے تحقیقات کا حوالہ دیتے ہوئے مزید تبصرہ کرنے سے انکار کیا، تاہم اگر الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو یہ حالیہ برسوں میں نیو یارک کے میڈیکیٹڈ پروگرام سے متعلق سب سے بڑے فراڈ کیس کا میں اس کا شمار ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ابھی ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ کی ہیں شیئر نیو یارک ٹائم نے۔ اچھا، یہ کیا کرتے تھے کہ جو فری میڈیکل کے کارڈ بناتی ہے نا گورنمنٹ وہاں کے شہریوں کے لیے، مبینہ طور پر یہ انہوں نے وہاں پر بزرگ شہریوں سے جو ہے نا وہ لے لیے تھے کارڈ، اور ہر مہینے یہ ان کو سکین کر لیتے تھے اور سکین کر کے بل دے دیتے گورنمنٹ کو، جی اتنے لوگ ہمارے پاس چیک اپ کے لیے آئے ہیں یا سہولیت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، حالانکہ وہ نہیں آتے تھے۔ تو یہ جب ان سے کارڈ لے کے اپنے پاس رکھ لیتے تھے، جب مرضی سکین کر دیتے تھے، حاضری رجسٹر پر لکھ لیتے تھے کہ جی فلاں آدمی یا خاتون ہمارے پاس چیک اپ کے لیے آئی، یہاں تک کہ بعض اوقات امریکہ میں وہ لوگ موجود ہی نہیں ہوتے تھے، کسی اور ملک میں یا وزٹ پہ گئے ہوئے تھے، ان تاریخوں میں انہوں نے وہ ایڈ کر دی کیونکہ ان کا اس فیملی کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوتا تھا، تکے کے ساتھ کبھی کسی کا کارڈ سویپ کر دیا۔ یہ ان کو بیسیکلی فری سہولیات ملتی ہیں گورنمنٹ کی جانب سے، جب کارڈ سویپ کرتے ہیں یعنی کارڈ سکین کرتے ہیں اپنے پاس میڈیکل والے، تو یہ پھر بل گورنمنٹ کو دیتے ہیں کہ پا جی پورے مہینے ساڈے کو 14 بندے آئے جی، انہوں نے پیسے کٹو، گورنمنٹ ان کو بل دے دیتی تھی، پیسے دے دیتی تھی، جبکہ یہ آگے سے 500 صرف ڈالر جو ہے نا ان لوگوں کو دے دیتے تھے۔ تو یہ بہت بڑا ایک الزام لگایا گیا ہے اس پاکستانی کاروباری خاندان پر، اور اب اس خبر نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ ایک چیز یہاں میں آپ کو بتا دوں، اس کیس کے علاوہ بات کرنے لگا ہوں، یو کے اور یو ایس اے میں اس طرح کے کیسز بہت زیادہ پہلے بھی ہو چکے ہیں اور ثابت بھی ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ جو میڈیکل کے شعبہ سے وابستہ لوگ ہیں نا، پاکستانی ہیں، انڈین ہیں، بہت سارے ملکوں کے لوگ، انہوں نے گورنمنٹ سے ملنے والی جو فری چیزیں ہیں وہ ای بے میں بیچی بھی ہیں، یعنی کہ گورنمنٹ سے لوگوں کے لیے فری چیزیں لے کے، گلوز کہہ لیں آپ، سرنجز کہہ لیں، تو 20 10 ڈالر کی انہوں نے ای بے پہ بیچ دی۔ کی دساں تانوں پکڑے گئے، جرمانہ ہوا، سزا ہوئی، اور یہاں تک کہ اب تو امریکہ نے فیصلہ کر دیا کہ جو بھی وہاں پر کرمنل ایکٹیویٹیز میں شامل ہوگا اس کی نیشنلٹی تک بھی ہم چھین لیں گے۔ چلیں، یہ کرمنل جو ہے نا ڈیفرنٹ قسم کا ہے، اس میں کوئی کسی کی جان نہیں گئی، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، لیکن یہ فراڈ میں آتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ صدیقی کی فیملی جو ہے کس طرح ان تمام الزامات سے بچتی ہے، کیونکہ یہ انہوں نے بہت زیادہ وہاں پہ ایک نام کمایا ہوا ہے، بڑے اچھے طریقے سے ان کو لوگ جانتے ہیں، ان کی ایک نیک نامی کی جو لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ لیکن نیو یارک ٹائم نے پوری اپنی کئی ہفتوں کی محنت کے بعد یہ جو سکینڈل بریک کیا ہے، اس کا دودھ پانی کا پانی کرے گی عدالت بھی اس چیز کو جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہے۔ اس طرح کے جو تمام سکینڈلز ہوتے ہیں ان کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ باہر کے ملکوں میں چل کیا رہا ہے، کسی سے ہماری کوئی ذاتی جنگ دشمنی نہیں ہوتی، خبر ہوتی ہے، اگر کوئی بڑا ادارہ اس کو بریک کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی نہ کسی جگہ پہ صداقت موجود ہے۔ ہر بندہ اس کو ابتدائی طور پر ماننے سے تو انکار کرتا ہے، لیکن فیصلہ تو عدالت کرتی ہے، جو ثبوت عدالت میں پیش کیے جاتے ہیں اداروں کی جانب سے، پولیس کی جانب سے، یا جو بھی استغاثہ وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ تو انہوں نے تو ثبوت جو ہے نا وہ وہاں پہ پیش کرنے ہیں، اور عدالت نے ان ثبوتوں کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، اس طرح کے بہت سارے ایسے واقعات ماضی میں بھی ہو چکے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی تقریباً 2 سال پہلے ایک واقعہ رونما ہوا تھا، وہ سوئٹزرلینڈ میں تھا، ایک انڈین یو کے کا یعنی کہ انڈین نژاد برٹش فیملی تھی، اور وہ جو دنیا کے ٹاپ 20 بزنس مین ہیں پوری دنیا میں، 20 لوگوں کی لسٹ ہے، اس میں ان کا نام تھا۔ وہ جناب انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں ایک اپنا بہت بڑا محل بنا رکھا تھا، وہاں پر انہوں نے کچھ ملازم انڈیا سے لے کے آئے اور ان کو وہاں پہ بگار کیمپ بنا رکھا تھا، تھوڑے سے پیسے دیتے تھے، کام زیادہ لیتے تھے، پاسپورٹ چھین رکھے تھے، ان کے باہر جانے پر پابندی تھی، ان کی نقل و حرکت پر پابندی تھی، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی تھی، جس پر انہوں نے کسی طریقے سے شکایت کر دی، ان کا مقدمہ چلا، اور ان جو ہسبینڈ، وائف، بیٹا، بہو، 4 لوگوں کو 4 سال کے لیے جیل کی سلاخوں میں بھیج دیا ہے۔ اپیلیں بھی کی گئی لیکن عدالت نے اپیلیں خارج کر دی۔ یہ ہوتا ہے باہر کے ملکوں کا قانون، کہ وہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے سامنے کوئی بزنس مین کھڑا ہے، پیسے والا کھڑا ہے، ٹاپ 20 میں ان کا نام ہے، ان کے وہاں پہ بڑے بڑے لگژری ہوٹلز ہیں، 7 سٹار، 8 سٹار، اور پتہ نہیں 20 سٹار یا کیا کچھ، لیکن انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے جو ان کے سامنے حقائق آتے ہیں۔ تو بہرحال
آپ اس میں کومنٹ کر سکتے ہیں کہ جو یہ اس طرح کے واقعات اور کن ملکوں میں ہو سکتے ہیں، یا کہاں کہاں آپ کے نالج میں اگر کوئی چیز ہے کہ فلاں ملک میں بھی ہوا تھا، فلاں ملک میں بھی ہوا تھا، تو آپ ہمیں بتا دیں کومنٹ میں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے کومنٹ پڑھیں، آپ کو جواب بھی دیں گے. جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تھا پلیز چینل سبسکرائب کر لیجیے گا. ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. اورنگزیب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.